برحمتك وبلغ بسرور بين خلقك والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي القوي المدني القاسي الهاشمي المتحي سيد الثقلين كبير الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ملك فواجب السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مدنی خاندان اہل بیت بلند السلام سب سے پہلے دعائیں ہمارے ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور جو دعائیں حاجات نے کیا ہے ہمارے ذکر کی عزت کے لیے مستجاب فرمائے تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں بلغت سے مرحومین کے لیے مجلس ترہیم کا انعقاد کیا گیا ہے مالک ان کی درجات بلند فرمائے ان کے قبر کی منازل آسان فرمائے ہم سب کو دنیا میں ایمان کے ذریعے آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے اتنی اچھی دعا انسان کے دلوں میں ہوتی ہے زبان پہ نہیں لا سکتا مالک ذکر کی صدقے میں آپ تمام حاضرین کی عزتوں کو مستجاب فرمائے اجت دعا بقیت اللہ مقدم وارث خود حسین امام زمانہ کے ظہور میں حاضر فرمائے ان کے اعمال صالح محشور فرمائے ان کے قدم میں شہادت نصیب فرمائے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند السلام تذکرہ صاحب نظر و اکرام اسلام اور سب یہاں پر رسالے سبق کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جو نے آیت مجیدہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحشر کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے اس میں اللہ نے رسول کے بارے میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جائے اگر سارے شریعت دین کو بند کر دیا جائے تو یہ ایک آیت بنتی ہے اگر اسی آیت کو بخیر دیا جائے تو سارا دین بنتا ہے جو نبی دین وہ ہم وصول کر لیں جس سے رسول ہمیں روکیں اس سے ہم رک جائیں یہی دین ہے یہی شریعت ہے یہی اسلام ہے یہی ایمان ہے اب جو اللہ نے کہا رسول دے وہ لے لو جس سے روکیں اس سے رک جائیں دیکھیے رسول کا عطا کیا ہوا رسول وہ بندہ کرے گا جس کے دل میں رسول کی عزت ہو رسول کو عطا کیا ہوا رسول کو ہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی عزت ہوگی اور رسول کے روکے ہوئے سے روکے گا وہ جو دل سے رسول کو رسول مانتا ہو اور پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ رسول کا عطا کرنا شروع کریں اور امت کا وصول کرنا شروع کریں دیکھیں ہر مسلمان ہمارے عقیدے کے مطابق ہماری طرح رسول کو رسول نہیں مانتا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کہ ابھی آدم نہیں تھا اور میں رسول تھا جبکہ اور برادران یہ سمجھتے ہیں
کہ جب رسول کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی تو پھر آپ منصب نبوت پہ فائز ہوئے. ہم نے کہا نہیں، ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے اور ہمارے رسول باقاعدہ منصب نبوت عطا کیا ہوا تھا. اور کہ اچھا اگر تو نبی آتے ہی نبی نہیں تھے اور وہ 40 سال بعد نبی بنے تھے تو پھر 12 ربیع الاول کو میلاد محمد منانا چاہیے، میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. اگر نبی آتے ہی دنیا میں نبی نہیں تھے تو پھر 12 ربیع الاول کو میلاد محمد منانا چاہیے، میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. لیکن جب 12 ربیع الاول کو ہم وہ ڈیٹ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر یہی لکھا جاتا ہے کہ آج میلاد النبی منایا جا رہا ہے. یعنی ہر مسلمان کا دل مانتا ہے وہ آئے تھے تو نبی تھے، یعنی دل یہ مانتا تھا وہ جب 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو آئے تو وہ نبی تھے. لیکن اصل میں مجبوریاں یہ ہے کہ دل یہی کہتا ہے جب وہ آئے تھے تو نبی تھے. تو پھر یہ 40 سال بعد کی مجبوری کیا ہے؟ مجبوریاں یہ ہے کہ جنہوں نے کتابیں پہلے لکھ دی اور لوگوں کو بعد میں بتایا کہ کتابیں پہلے لکھ دیا وہ تو 40 سال کے بعد نبی تھے، اور پھر امت دل مان رہا تھا وہ آئے تھے تو نبی تھے. حضرت چلیے میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ نے نبی کے مبعوث ہونے کے بارے میں فرمایا. ایک تو آپ سورہ جمعہ کی دوسری آیت پڑھتے ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان مومنوں میں رسول بھیجا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اور مومنوں میں رسول بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کچھ صاحب ایمان تھے. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں رسول ان میں سے بھیجا، ان میں بھیجا اور ان میں سے بھیجا، ان میں سے، ان میں اور ان میں سے. اس کا مطلب ہے کہ رسول سے پہلے صاحب ایمان تھے. تو پھر کتنا پتہ یہ چلا کہ مومن دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جسے نبی آگے مومن بناتا ہے، اور دوسرا وہ جو حالت ایمان میں نبی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. دو طرح کے مومن ہیں. ایک وہ ہے جسے نبی آگے مومن بنا رہے ہیں، دوسرا وہ ہے جو حالت ایمان میں نبی کا انتظار کر رہا تھا. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 سال بعد وہ نبی بنے، اس میں کچھ مجبوریاں ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا 40 سال بعد بنے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے وہ آئے تو نبی تھے. مجبوریاں کیا ہے؟ 40 سال سے پہلے پہلی مجبوری بتا رہا ہوں. 40 سال سے پہلے نبی نے زندگی کے دو ادوار گزارے تھے. ایک بچپن گزارا تھا، ایک جوانی گزاری تھی. اور اگر یہ مان لیا جائے نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنے بلکہ وہ آئے تھے تو نبی تھے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا نبی کا بچپن بھی معصوم تھا، نبی کی جوانی بھی معصوم تھی. اور جب یہ مان لیا بچپن بھی معصوم تھا، نبی کی جوانی بھی معصوم تھی، تو پھر نبی کے بعد نبی کے ممبر پہ اسے بٹھانا پڑے گا جس کا بچپن بھی محمد جیسا اور جوانی بھی محمد جیسی. بچپن بھی معصوم تھا، جوانی بھی معصوم تھی، تو پھر نبی کے بعد اسے نبی کی جگہ پہ بٹھانا ہوگا جس کا بچپن بھی نبی جیسا ہو، جوانی بھی نبی جیسی ہو. اب یہاں پہ لوگوں نے کہا وہ تو 40 سال بعد نبی بنے، یعنی جس کی زندگی بھی شروع کرنی ہے 40 سال سے شروع کرنا. یہ پہلی مجبوری ہے.
اب دیکھیے آپ کے اور ہمارے بچے کماتے نہیں ہیں، وہ کھاتے ہیں، اور ہم لوگ مجبوریوں کی آڑ میں انہیں حرام کھلاتے ہیں۔ اللہ کرے سب کی مجبوریاں ختم ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی اولاد کو حلال کھلائے۔ میں نے دعا مانگی، ہر ایک کے دل سے آمین کہ ہم دعا اچھی ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اولاد کو رزق حلال کھلائے۔ اچھا یہ عام بندے کے بارے میں ہے، سوچیے وہاں حالت کیا ہوگی جہاں نبی بنتا ہو، وہاں حالت کیا ہوگی جہاں اللہ کا نبی بنتا ہو۔ یہ عام بندے کے بارے میں ہے، وہ اپنے بچے کو حلال کھلائے، عام بندہ یہ دل سے حلال کھائے تو وہاں حالت کیا ہوگی۔ اچھا قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، جہاں رسول پڑھے وہاں کیا حالت ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں ایسی غذا کھاؤ جو طیب بھی ہو، طاہر بھی ہو، پاک بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ یا تو دنیا یہ مان لے نبی بچپن سے نبی تھے اور یہ جانتے تھے طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر دنیا کو ماننا پڑے گا۔ ابو طالب جانتا تھا نبی کو بجا کے شرک جاتی ہے۔ یہاں سے یا تو یہ ماننا چاہیے نبی بچپن سے نبی تھے، وہ جانتے تھے طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، پاک کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب جانتا تھا نبیوں کو غذا کیسی دی جاتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں رسول جناب ابو طالب کے ذریعے کفالت آ گئی۔ اب جائیے اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیے، جتنا عرصہ نبی زیر کفالت نہیں، ہمیشہ جناب ابو طالب کے گھر میں دال تو نہیں پکتا ہوگا، ہمیشہ سبزیاں تو نہیں پکتی ہوگی، کبھی ایک دفعہ تو نبی کو گوشت بھی کھلایا ہوگا۔ جا کے مفتیوں سے پوچھو وہ گوشت سوا کون کرتا ہے؟ جا کے پوچھئے، کبھی ایک دفعہ گوشت پتا ہوگا، گوشت سوا کون کرتا ہوگا؟ اچھا نبی کا امیدی کہتا ہے میں کافر کا ذبیحہ نہیں کھاتا اور مسلمان اپنے نبی کو کھلا لے گا، یعنی میں نبی کا امیدی کافر کا ذبیحہ نہیں کھاتا، شرط ہے کہ مسلمان ذبح کرے، اس کے اوپر اللہ کا نام ہونا چاہیے، تو جو اللہ کا نبی ذبیحہ کھا رہا ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کا دسترخوان پاک تھا۔ لوگوں نے کیا کہا، نہیں جب نبی ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتے تھے اس وقت تو وہ نبی ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ اگر نبی مان لے تو ابو طالب کا دسترخوان پاک ماننا پڑے گا۔ اور جناب ابو طالب نے خود نہیں نبی کو اپنے زیر کفالت لائے تھے۔ جائیے اپنے مرضی کی تاریخ اسلام پڑھ لیجیے، جب جناب عبد المطلب نبی کے دنیا سے آنے کے 2 مہینے پہلے باپ کا سال اٹھ گیا تھا، اور باختلاف روایت بعض روایتوں میں 2 سال، بعض میں 4 سال ہے، 2 یا 4 سال کی عمر تھی، ماں کا سارا سال چھوٹ گئے، 8 سال کے تھے دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ اب جب دادا دنیا سے جا رہے تھے جناب عبد المطلب نے اپنے 9 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا، نبی کو بلایا، کہا محمد اگر میں تم سے زیادہ عقل مند ہوتا تو میں فیصلہ کرتا، کہ آپ اپنے کل ہیں، کہ آپ کے 9 چچا سامنے کھڑے ہیں، ان 9 میں سے جسے تو اپنا سرپرست بنانا چاہتا ہے۔ جناب عبد المطلب نے نہیں کہا، نبی سے کہا ان 9 چچاؤں میں سے جسے تو اپنا سرپرست بنانا چاہتا ہے بنا لے۔ جناب عبد المطلب بھی ابو طالب کو بنا سکتے تھے۔ اچھا جائیے جو بندہ جناب ابو طالب سے پوچھ سکتا ہے اسی مفتی کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ میرے نبی نے اپنے سرپرست کسے بنایا تھا؟ مجبور ہے نبی نے اپنا سرپرست جناب ابو طالب کو بنایا تھا۔ اچھا
9 چچاؤں میں سے میرے نبی نے کنہیں چنا؟ جناب ابو طالب کو۔ عربی میں چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، عربی میں چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ، اس لیے اللہ نے ساری کائنات سے انہیں چنا تھا۔ میں اور سورہ آل عمران سے بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا تھا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، یعنی عربی میں چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قبلہ جو اللہ ساری کائنات سے جسے چنا تھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور وہ کائنات کا چنے ہوئے مصطفیٰ جسے مصطفیٰ کہہ رہا تھا وہ دنیا میں تھا۔ کائنات کا مصطفیٰ جسے مصطفیٰ بنا رہا تھا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ تو اگر یہ مان لے تو بچپن سے نبی نے تو دوسری مجبوری کی ہے، تو پھر ابو طالب کا دسترخوان پاک پڑھنا پڑے گا۔ تیسری مجبوری کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، صرف علی داماد نہیں 3 داماد اور بھی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے 3 بیٹیاں اور تھیں، اور یہ چھپایا جاتا ہے ان کے شوہر کافر تھے۔ آپ کی خاموشی بتا رہے ہیں وہ کافروں کے نام بتانے پڑے۔ یہ بتایا جاتا ہے 3 داماد اور تھے، لیکن یہ چھپایا جاتا ہے ان تینوں کے شوہر کافر تھے۔ نبی کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے گھر تھی، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا عتیبہ تھا۔ جب نبی نے دعوت اسلام دی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق۔ تیسری بیٹی اس کا شوہر ابو العاص تھا جو جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، ابو العاص بھی کافر تھا۔ یعنی یہ بتایا جاتا ہے 3 بیٹیاں اور تھیں، اور یہ چھپایا جاتا ہے ان کے شوہر کافر تھے۔ ابو لہب کے بیٹوں کی طرف سے طلاق دینے کے بعد وہ 2 بیٹیاں ایک پھر صحابی کے گھر آئیں، یعنی پہلے وہ کافروں کے گھر تھی، پھر وہ ایک اور صحابی کے گھر آئے۔ اچھا یہ بتایا جاتا ہے 3 بیٹیاں اور یہ چھپایا جاتا ہے تینوں کے شوہر کافر ہے۔ اب میں یہاں مثال دیتا ہوں، میں اپنی 2 بیٹیوں کے لیے اگر بازار سے اسکول بیگ خریدنے جاؤں، بستر خریدنے جاؤں، تو میں خیال رکھتا ہوں ایک کا مہنگا نہ جائے، دوسری کا سستا نہ جائے، تو دونوں کے ایک طرح کے ہونے چاہیے۔ اب میں معصوم نہیں ہوں، اسے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بیٹی کا مہنگے والا گیا، دوسری کا سستے والا گیا۔ اب وہ جس کا سستا تھا اس نے کہا بابا کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اب میں معصوم نہیں تھا، میں کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اس کا مہنگے والا ہے اور میرا سستے والا ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب نبی سے بڑا واجب کوئی نہیں ہے، نبی سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، نبی سے بڑا بیٹوں کو حق ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ قبلہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی مجبوریوں کی آڑ میں نبی کی عدالت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کافر نبی کی یہ تعریف پڑھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ تمہارا نبی کیسا عادل تھا کہ ایک بیٹی کے لیے شوہر تم نے ایمان تلاش کر رہا ہے اور دوسری کے لیے پھر ایمان تلاش کر رہا ہے۔ ایک کے لیے شوہر نبی نے بیٹی کے لیے کھلا ایمان تلاش کیا ہے، اور باقی 3 کے لیے یہ بھی تلاش نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر بھی پھر مسلمانوں نے کہا نہیں، جب وہ شادی ہو رہی تھی نعوذ باللہ اس وقت وہ نبی ہی نہیں تھے، شاید اس لیے علامہ اقبال نے کہا خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر بھولے ہیں فقیہان حرم بے توفیق۔ کہا یہ سب کام 40 سال سے پہلے ہو رہے تھے، اس لیے اگر تم نے نبی کی زندگی شروع کرنی ہے تو 40 سال سے شروع کرو۔ اچھا ہم 40 سال سے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی نے 40 سال میں ابو طالب کی کمائی سے اسلام کا پہلا دسترخوان سجایا۔ پہلا دسترخوان جناب ابو طالب کی کمائی سے سجایا۔
نے حج مکی کی اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا ہے الاصابہ فی مذہب صحابہ میں کہ جس شہر میں مکہ معظمہ میں اللہ کا اپنا گھر موجود تھا وہاں نبی اللہ کے گھر چھوڑ کو ابو طالب کے گھر کو اسلام کا مرکز بنایا. مکہ میں بیت اللہ موجود تھا, مکہ میں خانہ کعبہ موجود تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے دین کے لیے نبی مکہ کو بیت اللہ کو توحید کا مرکز بناتے, لیکن اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو نہیں ابو طالب کے گھر کو توحید کا مرکز بنایا. وہ اہل سنت عالم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ, جہاں اللہ کا اپنا گھر تھا اللہ کے گھر کو چھوڑ کے توحید کا مرکز ابو طالب کا گھر بن رہا تھا. وہ اہل سنت عالم کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے گھر میں لوگوں کے تراشے ہوئے بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کے پجاریوں کو اس گھر سے توحید کا پیغام سننا بڑا مشکل تھا. لوگوں کے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. ابن حجر کہتے ہیں سارے مکہ میں ایک ابو طالب کا گھر تھا جہاں کوئی بت نہیں تھا. جہاں کوئی بت نہیں رکھا ہوا تھا اور نبی نے پہلا اسلام کا دسترخوان وہیں بچھایا اور وہاں پہ اسلام کی پہلی الگ اعلان تبلیغ ہو رہی تھی. اور قبلہ پھر جس شہر میں نبی نے پہلی تبلیغ کی اس شہر کی معظمہ بنایا تھا مکہ معظمہ. آپ کہتے ہیں مکہ معظمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے. معظمہ کے مطلب عظمتوں والا. اچھا جس شہر رہنے والوں کی وجہ سے عظمتوں کا نہیں تھا. اللہ نے خود قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میرے حبیب مجھے سارے شہر کی قسم ہے. اچھا ابو جہل بھی اندر تھا, اللہ نے قسم اٹھایا مکہ کی. ابو سفیان بھی ادھر تھا, ابو لہب بھی ادھر تھا, سارے کافر مکہ کے اندر تھے. اللہ کہہ رہا تھا مجھے شہر کی قسم ہے. تو اللہ یہ سمجھا رہا تھا اگر جہاں کوئی پاک ہو وہاں کوئی ناپاک بھی رہتا ہو, ناپاک لوگوں سے غرض نہیں ہوتی, ہمیں پاک لوگوں سے غرض ہوتی. کہ اگر کہیں ناپاک بھی ہو پاک بھی ہو, اللہ کہتا ہے ناپاک سے غرض نہیں ہے, ہمیں پاک لوگوں سے غرض ہوتی ہے. اللہ نے کہا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محمد میں کبھی سارے شہر کی قسم نہ کھاتا, تو اللہ کیوں کھا رہا ہے کہ وانت حل بہذا البلد؟ میں اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں میرے محمد کے قدم اس شہر میں لگے کہ میرے نبی کے قدم اس شہر میں لگے ہیں. اچھا نبی کے قدم شہر پہ آتے رہے اور مکہ معظمہ ہوتا گیا, یعنی نبی قدم رکھتے گئے اور مکہ عظمتوں والا ہوتا رہا. اچھا ساری دنیا میں اس شہر کا کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا اگر میں کسی سے کہوں کہ فرانس سے زیادہ خوبصورت ہے, بے شک ہو. اگر کہیں کہ مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں جہاں سبزہ بھی نہیں ہوتا, اوکے ہو. اصل میں بات خوبصورتی کی نہیں, بات سبزے کی نہیں, بات یہ ہے کہ یہاں نبی کے قدم آئے ہیں. اب جہاں نبی کے قدم آئے ہیں کوئی شہر اس کی برابری نہیں کر سکتا. اچھا جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے جس شہر پہ نبی کے قدم آئے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ نبی کے قدم مکے پہ آئے ہیں یا مکہ نبی پہ آیا ہے؟ مکہ نبی پہ آ رہا تھا, یہ نہیں نبی کے قدم مکہ پہ آ رہے تھے, نبی کے قدم مکہ پہ آ رہے تھے. اچھا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے جہاں نبی کے قدم آئے ساری کائنات میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. تو جس کے قدم محمد مصطفیٰ پہ آئے اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟
جہاں نبی کے قدم آئے اس کائنات اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو جس کے قدم موہے نبوت پہ آئے اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اب کہا نبی کے قدم آتے گئے وقت موضوع ہوتا گیا، ایک جملہ اور سن لیجیے فضائل کا، پھر آپ کی بات تمام کر دوں گا۔ اچھا مکہ معظمہ ہے اور پھر مدینہ منورہ ہے، منورہ کا مطلب نور والا۔ اچھا جس نبی کے آنے کی وجہ سے سارا شہر نور والا ہے وہ ابھی تک ہم جیسا ہی ہے کہ جس کے شہر میں قدم رکھنے سے اس شہر سارا نور والا ہو گیا، منورہ ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ ابھی تک ہم جیسا ہے۔ نبی آئے اور یہ شہر منورہ ہو گیا، نور والا ہو گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں تو یہاں حج پہ گیا ہے، اس نے دیکھا ہے وہاں پہ پہاڑی بھی ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ جبل نور کا مطلب نور والا پہاڑ۔ اللہ نے مجھے بھی جب حج کی سعادت دی میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا ہے مولا سا جبل نور، تو وہاں پہ سعودی مقبے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ جبل نور ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ نور والا پہاڑ، اگر کبھی پہاڑ بھی نور والے ہوتے ہیں کہ پہاڑ نور والا ہوتا ہے؟ کہا یہ مسئلہ پہاڑ کا نہیں ہے، یہ پہاڑ نور والا اس لیے ہے کہ اس پہاڑ کے دامن میں محمد پناہ دے رہے ہیں۔ یہ پہاڑ نور والا جیسے ہوا کہ میرے نبی اس پہاڑ کے دامن میں پناہ دے رہے تھے۔ کہا نبی نے پناہ لی اس لیے پہاڑ نور والا ہو گیا۔ میں نے کہا جی پہاڑ کا ارادہ تھا یا میرا نبی خود چل کے آیا تھا کہ پہاڑ نے کہا خود چل کے گیا کہ نبی میرے دامن میں آ کے پناہ لیجیے، یا میرے نبی چلتے ہوئے آیا اور یہاں کے پناہ لی؟ پہاڑ کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، پہاڑ کا اختیار نہیں ہوگا، یہ تو جمالات ہے۔ نبی خود چل کے آئے اور نبی نے یہاں آ کے پناہ لی۔ میں نے کہا یہاں کا دھار مسلمان کا اتفاق ہے کہ جس پہاڑ کا ارادہ نہ ہو، اختیار نہ ہو، اگر اس پہاڑ کے دامن میں آ کے میرے نبی پناہ لے لے تو پہاڑ نور والا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جو ابو طالب چار بیٹوں کے ارادے سے محمد کو پناہ دے وہ نور والا نور ہوتا ہے۔ جو پہاڑ بغیر ارادے کے جو وہ نور والا ہے، اور جو ابو طالب چار بیٹوں کے ارادے سے محمد کو پناہ دے رہا وہ نور والا نور ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے معرفت مصطفیٰ ہو جائے، خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جسے دل سے نبی کی تعظیم ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں 70 سال سے زیادہ ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ کرو، نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، حالانکہ 70 سال سے زیادہ ایسے میں نہیں ہو چکا نظام مصطفیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو مفتی کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ کرو، ہم انہیں کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ سے پہلے مقام مصطفیٰ کا قیام کرو۔ اب یہ مقام مصطفیٰ ہی نہیں بتایا۔ جب کوئی مفتی کہتا ہے تو 40 سال میں نعوذ باللہ نبی بنے ہیں، تو وہ کیا رہے گا نظام کسی کو بتائے گا؟ نہیں، جب تک مقام مصطفیٰ ذہنوں میں نہیں ہوگا تو نظام مصطفیٰ بھی ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ اور کہتے ہیں نبی کا آخری دن تھا، نبی نے کہا اگر کسی کا میں نے کوئی حق دینا ہو تو اس سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک مسلمان صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے حق لینا ہے کہ آپ فلاں سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چادر تھی، تو وہ چادر آپ اپنے ناکہ کو باندھنا چاہتے تھے، تو چادر میری کمر پہ نہیں تھی، میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا بلال ایسا کرو تم میرے سیدہ پہ جاؤ اور وہاں سے تعزیہ لے کے آؤ۔ حضرت جناب بلال مسجد کے ساتھ جناب سیدہ کا گھر تھا، پھر کل بات کیا جناب سیدہ سے کیا تعزیہ آنا چاہیے۔ بلال ابھی تو پاپا پہ نکاح کرانا ہے، پاپا کے سفر پہ تو نہیں جانا، تمہیں تعزیہ آنا کیوں چاہیے؟ کہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی اپنی سواری کے جانور کو تعزیہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تعزیہ مجھے لگا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ کہتے نبی کی بیٹی نے جب یہ بات سنی
بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ اس نے یہ نہیں دیکھا میرے بابا کی حالت کیا ہے, میرا بابا اس طرح کی بیماری بھی پڑا ہے, کیا وہ اس حالت میں بھی بابا کو تعزیت مارے گا؟ حضرت جناب بلال تعزیت لے کے گئے. نبی نے اس سے کپڑا ہٹایا, وہ صحابی آگے بڑھے, منہ نبوت میں بوسہ دیا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, آپ تو جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے, آپ نے کبھی مجھے تعزیت میں نہیں مارا, لیکن حضرت بیٹی نے صرف یہ سنا تھا اور بیٹی برداشت نہیں کر سکی کہ میرے بابا کو تعزیت نہ مانا جائے گا. حضرت ایک دن بعد یہی محمد مصطفیٰ نے جناب فاطمہ کی آغوش میں سر رکھا ہوا ہے کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جناب سیدہ کہتی ہیں میرا بابا آرام کر رہے ہیں, اے اجنبی شخص تو واپس چلا جا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جناب سیدہ نے پھر کہا تو واپس چلا جا. حضرت نے تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا نا, بیٹی تھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جیسے ہی آنسو نبی کے چہرے پہ گرا, نبی اس کی قبر سے اٹھی. تو فاطمہ میری زندگی میں تجھے کس نے رونا دیا؟ اجرکم علی اللہ کا فاطمہ میری زندگی میں تجھے کس نے رونا دیا ہے؟ کہ بابا کوئی اجنبی دروازے پہ آیا ہے, میں نے اسے 2 دفعہ بتایا ہے پاپا کا نام کر رہا ہے, وہ اصرار کر رہا ہے میرے اندر رونا ہے. نبی نے آنکھیں کھول کے کہا فاطمہ یہ وہ ملک الموت ہے جو نبی کے دروازے پہ کوئی نہیں رکتا. اجرکم علی الزہرا کہا کہ وہ ملک الموت ہے جو کبھی نبیوں کے دروازے پہ نہیں رکتا. تو فاطمہ یہ تیرا دروازہ ہے جہاں ملک الموت رک کے اجازت مانگ رہا ہے. حضرت عالم مسیح سوال کا جواب کوئی بات تمام کر رہا ہوں. جہاں محمد روح کی اجازت دیتا تھا, جہاں فرشتے روح کی اجازت دیتے تھے, نبی کے دنیا سے جانے کا 30واں دن تھا. مسلمان اس حالت میں آ گئے ہیں کہ کچھ جلدی ہوئی لکڑیاں اگر اسی دیوار دروازے سے آپ کی شروع ہو رہے تھے, اگر جیسے فاطمہ آگے بڑھی ابو حسن کے گلے میں رسی لگی, اگر فاطمہ صرف یہ سوچ کے برداشت نہ کر سکی کہ میرے بابا کو تعزیت نہ مارا جائے گا, تب وہ فاطمہ علی کے